زبان سنبھال کے رکھو تو موتی جھڑتے ہیں، اسی سے روٹھے ہوئے دل کے رشتے جڑتے ہیں، ذرا سی بات پہ تلواریں چل جاتی ہیں اکثر، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو گراتی ہے اکثر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہے ہمارا 100 ڈے اسلامک ریمائنڈر چیلنج کا ڈے 81۔ ان 100 دنوں میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس دینی تعلیم میں کتنے مسلمان بھائی جڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان کو دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان کون سی چیز پہنچاتی ہے؟ کوئی بڑا مال و دولت کا نقصان نہیں، کوئی بڑا میٹیریلسٹک لاس نہیں، بلکہ یہ چھوٹی سی زبان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بے حد سنجیدگی سے بات کریں گے ایک ایسے خاموش گناہ کے بارے میں جو ہماری ساری زندگی کی محنت اور نیکیوں کو پل بھر میں مٹی میں ملا دیتی ہے، اور وہ ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یعنی غیبت کرنا۔ ذرا غور سے سوچئے، ہم دن بھر میں کتنی ہی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا۔ ہم محفلوں میں کسی کی کمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ سامنے سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ سال ہر سال عبادت، تہجد، صدقے اور نیکیاں ہم بڑی محنت سے کماتے ہیں، لیکن کسی کی پیٹھ پیچھے کی گئی ایک غلط بات ان ساری نیکیوں کو دوسروں کی جھولی میں منتقل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان ایک نعمت کے طور پر دی تھی، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہم اس کا استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کتنے واضح اور جھکجھوڑ دینے والے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم کو اس سے نفرت ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ذرا اس مثال کی گہرائی پر غور کیجئے۔ قرآن غیبت کرنے والے کی تصویر ایک ایسے شخص کے طور پر کھینچتا ہے جو اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ کتنی خوفناک اور روح کانپ دینے والی مثال ہے یہ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہی گناہ ہماری عام زندگی کا سب سے عام اور بے پرواہ حصہ بن چکا ہے۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ کب ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ کسی کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص میں وہ برائی موجود ہو جو ہم کہہ رہے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی واضح اور قطعی انداز میں ارشاد فرمایا، اگر وہی برائی اس میں موجود ہے جو تم نے کہی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ یعنی اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں تب بھی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت ہی کہلاتا ہے۔ یہ کوئی اصلاح نہیں بلکہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سے کس عمل پر سب سے زیادہ سخت پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو پکڑ کر فرمایا، اس پر قابو رکھو۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے حیرانی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم جو باتیں اپنے عام گفتگو میں کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو ہلا دینے والا یہ جملہ کہا، لوگوں کو ان کے چہروں کے بل یا ناک کے بل جہنم میں صرف ان کی زبان کی بد زبانی اور غیبت کی وجہ سے ہی گھسیٹا جائے گا۔ سوچئے دوستو، کیا ہم واقعی اس قدر بے پرواہ ہو سکتے ہیں اپنے آخرت کے معاملے میں؟ آج ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کتنا فکر مند رہتے ہیں، لیکن قبر اور حشر کے اس دن کے لیے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا جب ہماری اپنی ہی زبان ہمارے خلاف گواہ بن کر کھڑی ہو جائے گی؟ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں، ایک پروفیشنل اور ذمہ داری مومن کی طرح اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ جب بھی کسی محفل میں غیبت یا کسی کی برائی شروع ہو تو وہاں سے خاموشی سے اٹھ جائیں، یا باقاعدہ طور پر بات کا رخ بدل دیجئے۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اندر کی کمیوں کو نظر ڈال لیجئے۔ اپنی اس قیمتی زبان کو صرف ذکر بھلائی اور اچھی گفتگو کے لیے محدود کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے
ہمارے دلوں کو پاک کرے اور ہمیں ہر طرح کے گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام بہتر اور اثردار لگا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ بہترین نصیحت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں Day 82 میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔